رات کو دیر تک جاگنے کی وجہ سے وہ صبح تاخیر سے جاگا تھا۔ تناوش بھی نماز پڑھ کر دوبارہ سو گئی تھی۔ دن کے 12 بجے کبیر دادا کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے پہلو میں بے خبر سوتی دکھائی دی۔ نیند کی حالت میں اس کی معصومیت اور زیادہ اجاگر ہو گئی تھی۔ اٹھنا نہیں ہے؟ کبیر دادا نے اس کے گالوں کو تھپ تھپایا اور وہ جاگ گئی۔ نہیں، وہ کروٹ بدل کر اس کے قریب ہوئی۔ 12 بج رہے ہیں محترمہ، تو کیا ساری رات بھی تو آپ نے نہیں سونے دیا نا؟ ویسے غلط بیانی اور الزام لگانے کا کوئی ڈپلومہ کیا ہوا ہے یا قدرتی ہی ایسی ہو؟ رات کو 2 بجے جا کر مجھے بے آرام کرنے والا کون ہے؟ آپ۔ کھانا کھلانے کے لیے ہوٹل پر لے جانے والا کون ہے؟ آپ۔ ساحل سمندر پہ مجھے گود میں اٹھا کر وقت ضائع کرنے والا کون ہے؟ آپ۔ گھر واپسی پر وہ جلد بازی میں مزید کوئی راز افشا کرنے والی تھی کہ ایک دم چپ ہو گئی۔ کہو نا، خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ کبیر دادا نے اسے چھیڑا۔ وہ حیا آلود لہجے میں بولی، رہنے دے۔ رہنے کیوں دے؟ بات تو مکمل کرو۔ کبیر دادا کو اسے چھیڑنے میں مزہ آ رہا تھا۔ تنگ نہ کرے نا، اس نے ایسے انداز میں کہا کہ کبیر دادا کو مانتے ہی بنی۔ اچھا، اب گپوں کا وقت نہیں ہے، مجھے سچ میں دیر ہو گئی ہے، جلدی سے اٹھ کر کچھ کھانے کو لاؤ۔ اس کا سنجیدہ لہجہ سن کر وہ سر ہلاتی ہوئی اٹھی، مگر بستر چھوڑنے سے پہلے وہ اس کے چہرے پہ جھک کر شرارت کرنا نہیں بھولی تھی۔ ناشتہ وغیرہ کر کے کبیر دادا رخصت ہو گیا اور وہ کتابیں کھول کر بیٹھ گئی۔ ظہر کی اذان سن کر اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور پھر پڑھنے بیٹھ گئی۔ اسی وقت راحت خالہ دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئی۔ بیٹی، پاشا صاحب آپ کو ملنے آئے ہیں۔ پاشا صاحب؟ اس نے حیرانی سے دہرایا۔ صاحب جی کا بہت چہیتا ہے، بالکل ان کے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں۔ راحت خالہ نے مختصر الفاظ میں پاشا کا مکمل تعارف کرایا۔ اچھا۔ کتابیں بند کر کے اس نے دوپٹہ سر پر لپیٹا اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم بھائی جان، اس نے گردن میں ہلکا سا خم کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھے خوش شکل جوان کو سلام کہا۔ پاشا نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا، مگر اس نے کھڑے ہونے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ دوسرے صوفے پر نشست سنبھال کر اس نے راحت خالہ کو چائے لانے کا کہا اور خوشگوار لہجے میں بولی، بھیا کیسے تشریف آوری ہوئی؟ بس یوں ہی، پاشا نے کندھے اچکائے۔ تناوش کو دیکھتے ہی وہ خود کو نروس سا محسوس کرنے لگا تھا۔ نفاست سے دوپٹہ لیے ہوئے وہ واقعی معصوم اور بھولی بھالی لگ رہی تھی۔ رہی صحیح کسر اس کے خلوص بھرے لہجے نے پوری کر دی تھی۔ اس دن تقریب میں آپ کو دیکھا تھا، لیکن کبیر نے آپ کا تعارف ہی نہیں کرایا۔ اس نے بے تکلفی سے کبیر دادا کا نام لیا۔ پاشا حیران رہ گیا تھا، شاید انہوں نے ضروری نہ سمجھا ہو۔ آج تو ان سے ضرور جھگڑا کروں گی۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی کہ مجھے اپنے بھیا ہی سے متعارف نہ کرایا؟ چلیں میں خود آ گیا ہوں نا۔ پاشا اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹا کر ڈرائنگ روم میں لگی تصویروں کو گھومنے لگا۔ تناوش کے قریب آنے کے بعد اسے بات کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ بہت اچھا کیا، روزانہ چکر لگا جایا کریں۔ میرا کوئی بھائی نہیں ہے، آپ کی آمد سے میری زندگی کا بہت بڑا خلا پر ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے مقتول بھائی شاہ نواز کی یاد آئی اور اس کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ ضرور، پاشا نے زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر بکھیری۔ آپ نے شادی نہیں کی بھیا؟ میں کبیر دادا کو آزاد کرانا آیا ہوں اور یہ میری شادی کرانے پر تلی ہے، پاشا نے دل ہی دل میں کہا، جبکہ ہونٹوں سے نکلا، ابھی تک تو نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، اپنے بھیا کے لیے میں خود دلہن ڈھونڈوں گی۔ اس نے فوراً مستقبل قریب کے منصوبے کا اعلان کیا۔ اسی وقت راحت خالہ نے ان کے سامنے چائے کے برتن اور کھانے کے لوازمات لا رکھے۔ ٹھیک ہے خالہ، بھیا کی چائے میں خود بنا لوں گی۔ راحت خالہ کو پیالی کو ہاتھ لگاتا دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کر میز کے قریب آ گئی۔ راحت خالہ سر ہلاتی ہوئی واپس مڑ گئیں۔ چینی کتنی بھیا؟ پیالی میں گرم دودھ انڈیلتے ہوئے اس نے پوچھا۔ 2 چمچ۔ چینی ملا کر اس نے پتی کا ساشی اندر ڈالا اور پیالی اس کی جانب کھسکا دی۔ شکریہ، وہ کوشش کے باوجود بہن نہیں کہہ سکا تھا۔ اپنے لیے چائے کی پیالی بنا کر وہ دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ معذرت بھیا، وقت تو کھانے کا تھا، میں نے چائے منگوا لی۔ وہ دماغ میں تمہید کے الفاظ ڈھونڈ رہا تھا، اس کے مخاطب کرنے پہ جلدی سے بولا، کوئی بات نہیں، کھانا میں کھا کر آیا تھا۔ اپنے بھیا کو بھی بتا دینا کہ جلدی کھانا کھا لیا کریں، ناشتہ کر کے گئے ہیں اور اب شام کو کھائیں گے۔ میری تو سنتے ہی نہیں ہے۔ وہ مسلسل باتیں کرتے ہوئے پاشا کو کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔
وہ ہنسا۔ میں نے کوئی ایسا مشورہ دے کر بے عزت ہونا ہے کیا؟ آپ کو بھی ڈانٹتے ہیں؟ تناوش نے حیرانی سے آنکھیں پھیلائی۔ نہیں، پاشا نے نفی میں سر ہلایا، ٹھیک ٹھاک پٹائی کرتے ہیں۔ اس کی بات پر تناوش کی مترنم ہنسی سے ڈرائنگ روم گونج اٹھا تھا۔ اس کا مطلب میں یوں ہی شاکی ہوں، ان کی تو فطرت ہی ایسی ہے۔ اچھا، میں ایک خاص مقصد سے حاضر ہوا تھا بہن۔ بڑی مشکل سے بہن کا لفظ منہ سے نکالتے ہوئے اس نے مطلب کی بات کی طرف قدم بڑھائے، ورنہ ہر گزرتے لمحے وہ اسے اچھی سے اچھی لگتی جا رہی تھی۔ اسے سچ مچ لگنے لگا تھا کہ وہ کوئی ساحرہ ہے، اور اگر اس نے جلدی مطلب کی بات نہ چھیڑی تو اسے مقصد سے ہٹا دے گی۔ اس کے ساتھ چند لمحے گزار کر وہ اس نتیجے پہ پہنچا تھا کہ وہ کبیر دادا کی زندگی کے لیے نہایت خطرناک تھی۔ حکم کریں بھیا، وہ چائے کی خالی پیالی تپائی پر رکھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پیشگی معذرت کرنا چاہوں گا کہ آپ کو یقیناً میری باتوں سے تکلیف پہنچے گی، وہ پرخلوص لہجے میں بولی۔ بڑے بھائی معذرت کے لفظ منہ سے نکال کر شرمندہ ہی کر سکتے ہیں، اسی طرح بڑے بھائی کا چھوٹی بہن کو آپ جناب کہنا بھی کچھ جچتا نہیں ہے۔ شکریہ بہن، مگر کچھ حقائق ایسے ہوتے ہیں جن سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی۔ کبیر دادا نے میرے ذمے یہ کام لگا کر مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ آپ بے فکر ہو کر بات کریں بھیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ تناوش کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ ظاہر ہوئی۔ کسی انجانے اندیشے سے اس کا دل لرزنا شروع ہو گیا تھا۔ تمہاری یہاں آمد اور کبیر دادا سے شادی کن حالات میں ہوئی؟ دادا مجھے تفصیل سے بتلا چکے ہیں۔ ان کا مقصد تمہیں دلاور شیخ جیسے سڑک چھاپ سے نجات دلانا تھا۔ اسی چکر میں کچھ بڑے لوگ دادا کے اس اقدام کے مخالف ہو گئے، اور دادا ان کے شر سے نجات دلانے کے لیے تمہیں دوسرے دن گھر نہ بھیج سکے۔ سچ کہوں تو کبیر دادا کا خمیر ہی ایسی مٹی سے اٹھا ہے جو پیار محبت کی آلودگی سے پاک ہے۔ ان کے نزدیک عورت کا صرف ایک ہی مصرف ہے، اور اس مقصد کے لیے انہیں نئی، کم عمر اور خوبصورت لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یقین مانیں وہ تمہاری عادتوں اور حرکتوں سے سخت بیزاری اور کوفت محسوس کرتے ہیں، مگر تمہارا دل ٹوٹنے کے خیال سے کچھ کہہ نہیں پاتے۔ آج ہی بتا رہے تھے کہ بعض اوقات ماحول کو دیکھ کر وہ مزاحیہ انداز میں تمہاری محبت کا اقرار کر چکے ہیں، مگر وہ بس دل لگی کے طور پر تھا۔ تم ان کے جوتے اتارتی ہو، انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاتی پلاتی ہو، صبح شام رخصت کرتے وقت دعا پڑھ کر ان پر پھونکتی ہو، اور ایسی ہی چند اور حرکتوں سے وہ سخت نالاں ہیں، اور اسی وجہ سے دوسرا دن ہے وہ مجھ پر زور دے رہے ہیں کہ تمہیں رخصت کر دوں۔ یہ بات انہوں نے خود اس لیے نہیں کی کہ تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے۔ یہ کہتے ہوئے پاشا نے مزاحیہ انداز اپنایا۔ حالانکہ میرے کہنے سے بھی تو تمہارا دل ٹوٹے گا نا۔ خیر، یہاں سے جانے کے لیے تمہیں جتنی دولت درکار ہو مجھ سے بے جھجک مانگ سکتی ہو۔ باقی جہاں تک تمہاری حفاظت کا تعلق ہے تو انہوں نے مجھے چھوٹ دی ہے کہ تمہیں پاکستان کے کسی بھی شہر میں منتقل کر سکتا ہوں۔ وہاں پر اچھی رہائش گاہ اور کار وغیرہ خرید کر دینا بھی میری ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی مطالبہ ہے تو تم بے تکلفی سے اظہار کر سکتی ہو، مگر اب مزید یہاں نہیں رہ سکتی۔ پاشا کے الفاظ نہیں، پگھلا ہوا سیسا تھے جس کے کانوں میں قطرہ قطرہ کر کے ٹپکایا جا رہا تھا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی وہ بمشکل بولی، آپ کو بھائی کہنے کے بعد کسی گستاخی کے اظہار پر مجھے شرمندگی ہوگی۔ شکریہ، مگر میں اظہار حقیقت سے تو پیچھے نہیں ہٹ سکتا نا، اور سچ یہی ہے کہ کبیر دادا تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ خود کہہ دیتے، وہ تو تھوڑی دیر پہلے بہت پیار سے رخصت ہو کر گئے ہیں۔ وجہ میں بتا چکا ہوں، بلکہ گزشتہ رات وہ تمہیں گھر سے اٹھانے گئے تھے، تو اس کی وجہ محبت نہیں، تمہاری حفاظت کا خیال تھا۔ انہیں اڑتی اڑتی ہوئی اطلاع ملی تھی کہ کوئی تمہیں اغوا کرنے کی کوشش میں ہے، بس وہ تمہیں گھر سے اٹھا لائے اور تمہیں ڈر نہ لگے اس وجہ سے تمہاری تالیف قلب میں لگ گئے، بقول ان کے تمہیں ویسے بھی ایک دو دن میں چلے جانا ہے۔ پاشا کو کبیر دادا کا رات کو تناوش کو لینے کے لیے جانا اور صبح کی اذان کے وقت لوٹنے کی بابت چوکیدار وغیرہ سے معلوم ہو گیا تھا۔ اسی معلومات کو اس نے اپنے حق میں استعمال کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ اگر محبت نہیں ہے تو میری حفاظت کا اتنا خیال کیوں؟ تناوش منمنائی۔ تمہیں کسی گینگسٹر کی انا کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے، اور گینگسٹر بھی ایسا کہ زیر زمین حلقوں میں ان کے مخالف بھی دادا کے لاحقے کے ساتھ جن کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے ایک دفعہ جب انہوں نے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لی ہے تو کسی زمینی طاقت کو تمہیں نقصان پہنچانے کی اجازت دیں گے؟
تمہاری حفاظت کوئی محبت وغیرہ نہیں، ان کی انا اور نام کا معاملہ ہے۔ تناوش سسکی، وہ ایسے نہیں ہیں۔ اچانک پاشا کے دماغ میں ایک ترکیب ابھری۔ وہ فوراً بولا، ثبوت دے سکتا ہوں۔ کیسا ثبوت؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کبیر دادا کا یوں کسی تیسرے کو درمیان میں لانے کے عمل نے اس کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ اگر وہ خود یہ الفاظ کہتا تو اسے اتنا دکھ نہ ہوتا، اور نہ وہ اس کے کہنے پر جانے پر تیار ہوتی، مگر بھائی کہنے کے باوجود اس سے پاشا کی باتیں برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ اچھا، خاموشی سے سننا۔ گو یہ کام میں دادا کی مرضی کے خلاف کر رہا ہوں، مگر تمہیں یقین دلانے کے لیے شاید یہ ضروری ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے موبائل فون نکالا اور کبیر دادا کا نمبر ملانے لگا۔ نمبر ملتے ہی پاشا نے اسپیکر آن کر دیا۔ جی پاشا صاحب، کبیر دادا کی پررعب آواز ابھری۔ دادا، پوچھنا یہ تھا کہ مس تناوش جسے آپ اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہیں کو کتنی رقم دے سکتا ہوں؟ میرا مطلب اگر بات 5-10 کروڑ تک پہنچ جائے تو؟ پیسوں کی میرے پاس کوئی کمی نہیں ہے، بس اس سے جان چھڑا دو یار، کبیر دادا نے بظاہر مزاحیہ انداز میں کہا تھا، مگر تناوش کی سماعتوں میں ایک زوردار چھناکا ہوا، گویا تانبے کا برتن بلندی سے پختہ فرش پہ گرا ہو۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ کبیر دادا کا یہ کہنا تناوش کی ذات پر اس کے اعتماد کا اظہار تھا کہ وہ کوئی بھی قیمت لے کر اسے نہیں چھوڑے گی۔ دوسرا، وہ پاشا کو یہ بھی باور کرانا چاہتا تھا کہ وہ تناوش سے جان چھڑانا چاہتا ہے، حالانکہ گزشتہ شب اس کے دل سے تناوش کو علیحدہ کرنے کا خیال نکل چکا تھا، جبکہ پاشا نے تناوش کو مختلف انداز میں بات کر کے کبیر دادا سے ایک ہی فقرہ بلوا کر اپنی ساری بات کی تصدیق کروا دی تھی۔ شکریہ دادا، بس یہی پوچھنا تھا، امید ہے جلد ہی کوئی خوشخبری سناؤں گا۔ اس نے کبیر دادا سے زیادہ بات چیت کی کوشش نہیں کی تھی کہ لمبی بات سے بھانڈا پھوٹ بھی سکتا تھا۔ رابطہ منقطع کرتے ہی اس نے تناوش کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، آنکھوں میں نمی اور ہونٹ زخمی پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہے تھے۔ ایک دم پاشا کے دل میں دکھ کی لہر اٹھی۔ اس کا دل چاہا کہ اس لڑکی کو حقیقت بتا دے، جس کی حالت مرنے والی ہو گئی تھی، مگر پھر کبیر دادا کو نجات دلانے کی خواہش اس کی رحم دلی پر غالب آ گئی۔ اضطرابی انداز میں وہ ہاتھ مروڑتے ہوئے وہ کراہی، آپ اپنے بھیا کے ساتھ مل کر مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں نا؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے بہن، اصل میں کبیر دادا تمہارا سامنا نہیں کرنا چاہتا، اسی وجہ سے اس نے مجھے درمیان میں ڈالا ہے، اور میں تم سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ اگر تمہارے دل میں کبیر دادا کی ذرا سی عزت موجود ہے تو ان کے سامنے آ کر انہیں نادم کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ گو اس کے بعد بھی وہ تمہیں یہاں رکھنے پر تیار نہیں ہوں گے، مگر پھر بھی میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ تم ان کے سامنے نہیں آؤ گی، اور امید ہے ایسے آدمی کی بات نہیں ٹالو گی جسے تم بھائی کی جگہ دے چکی ہو۔ پاشا نے اس کے دل میں موجود بھائی کے جذبات کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہا۔ میں کیا کروں؟ وہ آنسوؤں کو مزید نہیں روک پائی تھی۔ دیکھو بہن، رونے دھونے سے کام نہیں بنے گا، بس یہ سوچے کہ اب تمہیں کہاں جانا ہے تاکہ میں اس شہر میں تمہاری رہائش کا بندوبست کر دوں۔ یہاں کبیر دادا سے علیحدہ ہوتے ہی تمہیں خطرے گھیر لیں گے، ان سے علیحدہ ہو کر زندہ کون رہنا چاہتا ہے؟ اس نے سسکی بھری۔ بے وقوف نہ بنو، بات زندگی موت کی نہیں ہے۔ تم نہیں جانتی کہ کراچی میں کس قسم کے درندے بھرے پڑے ہیں۔ وہ بھیڑیے تمہاری جان نہیں، عزت کے دشمن ہیں، اور میں نہیں چاہتا کوئی تمہارے دوپٹے کی طرف میلا ہاتھ بڑھائے۔ یہی کچھ کبیر دادا کی بھی خواہش ہے، اس لیے گھر جا کر اپنی امی جان سے مشورہ کر لو تاکہ میں مطلوبہ شہر میں تمہاری رہائش کا بندوبست کر دوں، اور فکر نہ کرنا، اس سے اچھا مکان لے کے دوں گا، اور مستقبل کے لیے بھی مستقل آمدن کا کوئی بندوبست کروں گا۔ آخر تمہیں بہن کہا ہے۔ کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے، کچھ بھی نہیں۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر سسکنے لگی۔ بے وقوفوں کی سی بات نہ کرو پگلی، نہ تم کبیر دادے کے لیے بنی ہو نہ وہ تمہارے لیے۔ تم دونوں کا مزاج، طبیعت، عادات بالکل مختلف ہیں، اور پھر تم نمازی پرہیزی لڑکی ہو اور وہ ٹھہرے گینگسٹر جو شراب بھی پیتے ہیں، لڑکیوں سے غلط تعلقات بھی رکھتے ہیں، قاتل بھی ہیں، تو ایسے میں نباہ کیسے ہوگا؟ یہ بات وہ بھی جانتے ہیں اور تمہیں بھی معلوم ہوگی، اس لیے یہ رونے دھونے کا نہیں، شکر کا مقام ہے۔ کیا آپ ہمارے گھر کا اچھے داموں سودا کروا کر ہمیں اس کے بدلے دوسرے شہر میں گھر لے کے دے سکتے ہیں؟ کہا نا پیسوں کی فکر نہ کرو۔ پاشا کا دل خوشی سے دھڑکا۔
اسے لگا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والا ہے۔ تناوش کا کانٹا بہت خوش اسلوبی سے نکل رہا تھا۔ نہیں بھیا، امی جان کبھی بھی حرام کے پیسے کو قبول نہیں کریں گی۔ بس آپ ہمارے گھر کا سودا کروا کر ہمیں دوسرے شہر میں منتقل کروا دیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہو جائے گا۔ مجھے گھر تک چھوڑ دیں گے؟ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ پاشا خوش دلی سے بولا۔ اچھا، میں اپنا سامان سمیٹتی ہوں۔ وہ بوجھل قدموں سے خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ گھنٹہ بھر پہلے وہ جانے کن خوش کن خیالوں میں گم تھی، اور اب اس کا دل جیسے کن چھری سے کاٹا جا رہا تھا۔ کبیر دادا کے بارے میں اس کے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے تھے، اور حقیقت بس اتنی ہی تھی کہ اسے تناوش کے انچھوئے اور پرکشش بطن کی طلب تھی۔ اسی وجہ سے اس نے تناوش کی مدد کی تھی، اور اسی وجہ سے اس کی جھولی میں قرب کی چند راتیں ڈالی تھی۔ خوبصورت عورتوں کے لیے مرد یوں ہی نرم دل بن جاتے ہیں، اور وہ کبیر دادا کی اس نرمی کو محبت اور چاہت سمجھ بیٹھی تھی۔ اپنے کپڑے اور کتابیں دو مختلف لفافوں میں ڈال کر اس نے حسرت بھری نگاہ اس خوابگاہ پہ ڈالی اور باہر نکل آئی۔ وہاں گزارے چند دن اس کی زندگی کا حاصل تھے۔ ایک غریب بے توقیر لڑکی ایسی خوابگاہ اور کوٹھی خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ عارضی طور پر صحیح اس کی مالکن بننے کی لذت سے تو بہرہ ہو چکی تھی۔ کبیر دادا کا لایا ہوا لباس اور الماری کی چابی اس نے وہیں چھوڑ دیا تھا۔ دونوں شاپر ڈرائنگ روم میں رکھ کر وہ راحت خالہ سے الوداعی ملاقات کے لیے باورچی خانے میں گھس گئی۔ وہ سنک کے سامنے کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ تناوش کے بار بار منع کرنے کے باوجود وہ کام کرنے سے باز نہیں آتی تھی۔ قریب جاتے ہی وہ خالہ کہہ کر اس سے لپٹ کر سسک پڑی۔ کیا ہوا خالہ کی جان؟ راحت خالہ پریشان ہو گئی تھی۔ آپ ٹھیک کہتی تھی خالہ، وہ کسی سے محبت نہیں کر سکتے۔ جس مرد کو اتنے حسینہ دستیاب ہوں، وہ میری جیسی ایک پر کب خانے رہ سکتے ہیں؟ راحت خالہ نے گھبرا کر پوچھا۔ کیا پھر کوئی کلموہی آ گئی ہے؟ وہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ نہیں خالہ، انہوں نے پاشا بھائی کی زبانی مجھے یہاں سے نکلنے کا حکم سنا دیا ہے۔ کیا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ راحت خالہ ہکلا گئی تھی۔ ایسا ہی ہوا ہے خالہ، بس دعاؤں میں یاد رکھنا، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا گستاخی ہو گئی ہو تو بیٹی سمجھ کر معاف کر دینا، میری پیاری بیٹی۔ راحت خالہ آنکھوں میں آنسو بھر کر اس کی پیشانی چومنے لگی۔ تناوش ایک جھٹکے سے ان سے علیحدہ ہو کر باہر نکل گئی۔ پاشا ڈرائنگ روم میں اس کا منتظر بیٹھا تھا۔ وہ اس کی ہمراہ ڈرائنگ روم سے باہر نکل آئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کوٹھی سے نکل آئے تھے۔ اس سے گھر کا پتہ معلوم کر کے پاشا اس سمت چل پڑا۔ وہ بڑی مشکل سے آنسو روکے بیٹھی تھی۔ اچھا، گھر جاتے ہی ماں سے مشورہ کرنا، تاکہ کل پرسوں میں تمہیں یہاں سے کسی دوسرے شہر میں منتقل کر دوں۔ کبیر دادا کی تمہیں طلاق دینے کی خبر پھیلتے ہی تمہارے لیے خطرے کا آغاز ہو جائے گا۔ کیا وہ طلاق دیں گے؟ اس کی آنکھیں دوبارہ بہنے لگی تھی۔ مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں ساری زندگی انہیں چہرہ نہیں دکھاؤں گی، مگر انہیں کہیں مجھے طلاق نہ دیں۔ میں بس ان کے نام پر بقیہ عمر گزارنا چاہتی ہوں۔ یہ نہ ہو میں تمہارے چہرے پہ زوردار تھپڑ رسید کر دوں۔ پاشا نے پیار بھرے انداز میں اسے ڈانٹا۔ بے وقوف، یوں اپنی زندگی کن کے لیے برباد کر رہی ہو؟ ان کے لیے جنہوں نے رات گزارنے کے لیے نئی لڑکی کو بلاوا بھیج دیا ہے۔ کل دوسری ہوگی اور پرسوں تیسری۔ انہیں شاید تمہارا نام بھی 2-3 دنوں میں بھول جائے۔ جن کی خوابگاہ روزانہ نت نئی لڑکیوں سے سجی رہے گی، انہیں کوئی تناوش کیسے یاد رہ پائے گی؟ یاد رکھنا بہنا، محبتیں اس ماحول میں پنپتی ہیں جب غم غلط کرنے کے لیے جذباتی سہارا نہ ملے۔ ان کی زندگی میں سینکڑوں لڑکیاں آ کر جا چکی ہیں، اور ہزاروں چشمے براہ ہیں۔ آج بنت حوا نے خود کو کتنا سستا کر دیا ہے، تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ بس خریدار کے پاس رقم ہونا چاہیے، شکل و صورت کی کوئی قید نہیں۔ کبیر دادا تو صورت کے لحاظ سے بھی امیر ہیں، تو ایسے شخص کے لیے اپنی زندگی برباد نہ کرو۔ طلاق کے بعد چند ماہ تو عدت گزارنا پڑتی ہے، اس کے بعد امید ہے تم سنبھل جاؤ گی۔ کوئی ایسا ویسا لڑکا دیکھ کر شادی نہ کر لینا۔ مجھے کال کر کے مشورہ ضرور لینا۔ میں خود لڑکے کے خاندان اور کردار وغیرہ کی پڑتال کروں گا، اور پھر تمہاری شادی کرواؤں گا۔ بھیا، وہ سسک پڑی، میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ پاشا نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل تھامتے ہوئے دوسرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ پاگل نہیں بنتے ہیں بہنا، یقین مانو تم تھوڑے عرصے بعد ہی اس بے وقوفی پر ہنسا کرو گی۔
ایک تلخی سی اس کے اندر سے ابھری۔ اپنی اور ان کی حیثیت دیکھ کر تو اب بھی ہنسی آتی ہے۔ کیا میں یقین کر سکتا ہوں کہ تم ان سے رابطہ نہیں کرو گی؟ پاشا نے یقین کرنا چاہا۔ اس نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، کبھی نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ اگر ان کی کال آئی تو بھی وصول نہیں کروں گی۔ یہ لیں۔ اس نے پرانا سا موبائل فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے کبیر دادا کا نمبر مٹا کر تمام بھیجے گئے اور وصول کیے ہوئے پیغامات اور کالیں وغیرہ مٹائیں اور اپنا نمبر محفوظ کر کے موبائل فون اس کی جانب بڑھا دیا۔ میں نے کبیر دادا کا نمبر مٹا دیا ہے اور اپنا نمبر محفوظ کر دیا ہے۔ اسی طرح میرے پاس بھی تمہارا نمبر آ گیا ہے۔ اب کوئی بھی مسئلہ وغیرہ ہوتا ہے تو مجھے کال کر دینا۔ وہ گھبرا کر بولی، مگر ان کا نمبر کیوں مٹا دیا ہے؟ پاشا نے صفائی سے جھوٹ بولا، ایسا انہوں نے کہا تھا، وہ نہیں چاہتے تم ان سے رابطہ کر سکو۔ تناوش سر جھکا کر خاموش ہو گئی۔ اس کے گھر کے سامنے کار روک کر وہ بولا، دیکھو گھر جا کر رونا نہیں، خالہ یوں ہی پریشان ہو جائیں گی، اور یاسین سے مشورہ کر لینا، میں بعد میں کال کر کے معلوم کروں گا۔ اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دو۔ وہ اضطرابی انداز میں ہاتھ مروڑتے ہوئے بولی، بھیا کیا ان کی تصویر مل سکتی ہے؟ پاشا نے افسوس بھرے انداز میں دائیں بائیں سر ہلایا۔ وہ خفیف انداز میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، کل ان کی تصویر بلکہ بہت ساری تصویریں دے دوں گا۔ اور کچھ؟ شکریہ بھائی۔ وہ باہر نکل کر اوپری نشست پہ پڑا اپنا سامان اٹھانے لگی۔ تناوش کو گھر چھوڑتے ہی اس نے دوبارہ کبیر دادا کی رہائش گاہ کا رخ کیا اور خوابگاہ میں جا کر تصویر کے عقب میں چھپی تجوری کھول لی۔ اس میں بھرے کروڑوں روپے ایک کالے لفافے میں ڈال کر وہ خوابگاہ سے باہر نکلا اور اوپری منزل پر موجود ایک بند کمرے کے دروازے پہ جا کر رک گیا۔ وہ تالا کیا ہوا کمرہ کافی عرصے تک اس کے استعمال میں رہ چکا تھا اور یہاں سے جانے کے بعد بھی یہ کمرہ اسی کے نام پر مختص تھا۔ تالا کھول کر وہ اندر داخل ہوا اور کپڑوں کی الماری میں رقم چھپا کر باہر نکل آیا۔ کوٹھی سے نکلتے ہی وہ کبیر دادا کو کال کرنے لگا۔ وہ ساحل والے اڈے سے اٹھ کر گھر جانے کی تیاریوں میں تھا۔ دادا آپ تھوڑی دیر وہیں رک کر میرا انتظار کریں، ایک بہت ضروری بات کرنا ہے۔ یار یہ بات چیت بعد میں نہیں ہو سکتی؟ کبیر دادا کو تناوش کے پاس جانے کی جلدی تھی۔ گزشتہ 2 دن وہ مسلسل اپنے گھر جاتی رہی تھی اور آج وہ خوش قسمتی سے گھر پر موجود تھی۔ کبیر دادا جلد از جلد گھر جا کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھانا چاہتا تھا۔ دادا کہاں نا، بہت ضروری مسئلہ ہے، ایک بہت بڑی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ اچھا جلدی آؤ۔ وہ گویا بادل نخواستہ مان گیا تھا۔ پاشا کو وہاں پہنچنے میں گھنٹہ لگا تھا۔ کبیر دادا بیزاری اور کوفت کا روپ دھارے اس کا منتظر تھا۔ نشست سنبھالتے ہی وہ چہکا، مبارک ہو دادا، کام ہو گیا۔ کیا؟ کون سا کام؟ اس کی آنکھوں میں حیرانی سی مٹائی تھی اور دل کسی اندیشے سے دھڑکنے لگا تھا۔ بھابھی چلی گئی ہے، وہ کل پرسوں تک وہ ماں سے مشورہ کر کے اس شہر کا نام بتا دیں گی جہاں انہوں نے منتقل ہونا ہے۔ یار میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، کبیر دادا نے بیزاری بھرے لہجے میں سے جھڑکا۔ پاشا اطمینان بھرے لہجے میں بولا، میں بھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں جا سکتا ہوں؟ کبیر دادا نے نشست چھوڑی۔ میری بات مکمل نہیں ہوئی دادا۔ بکو۔ نہ جانے کیوں کبیر دادا کو بے اطمینانی محسوس ہونے لگی تھی۔ یہ سچ ہے، لیکن اس مکار نے فوراً مجھے بھائی بنا کر جذباتی طور پہ دھوس جمائی اور یہ وعدہ لے لیا کہ وہ آپ کا سامنا نہیں کرے گی۔ کیسے نہیں کرے گی سامنا؟ کبیر دادا کی آواز میں شامل غصے نے پاشا جیسے نڈر کو بھی لرزا دیا تھا۔ دادا آپ اپنے کہے سے پھر رہے ہیں۔ نہیں، یہ طے ہوا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میں اس کی آنکھوں میں ندامت دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں خود کانوں سے یہ سن کر یہ یقین کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے چھوڑ کر جانے پہ ہنسی خوشی راضی ہے۔ اس کی مرضی میں آپ کو سنوا سکتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ آپ کو وعدہ کرنا پڑے گا کہ آپ اس سے بات نہیں کریں گے۔ سناؤ؟ کبیر دادا اپنی غیر ہوتی حالت پر مشکل سے قابو پائے ہوئے تھا۔ پاشا نے فوراً تناوش کے نمبر ملا کر اسپیکر آن کر دیا۔ السلام علیکم بھیا۔ کال وصول کرتے ہی اس کی مدھر آواز ابھری۔ پاشا کو یوں بھیا کہنے پر کبیر دادا کو کسی بڑی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ وعلیکم السلام بہنا، کیا ماں جی سے مشورہ کر لیا ہے کہ کس شہر میں منتقل ہونا ہے؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی، ابھی تک نہیں کیا۔ اچھا جلدی بات کرو کیونکہ تمہیں یہاں کافی خطرہ ہے
اور میں جلد از جلد تمہیں کسی محفوظ جگہ پر منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ باقی پریشان نہ ہونا، تم نے جو کام بتایا ہے وہ ہو جائے گا، خواہ نادم ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم نے بڑا بھائی بنا لیا ہے تو بھائی بن کر دکھاؤں گا۔ پاشا نے اس کی کبیر دادا کی تصویریں مانگنے والی بات کو ندامت سے جھوڑ کر کبیر دادا کی سوچوں کو من چاہا روک دیا۔ شکریہ بھیا، تناوش بھولے پن سے اس کی چال میں آ گئی تھی۔ اور فکر نہ کرنا، جیسے ہی کبیر دادا نے طلاق دی میں اسٹامپ پیپر پر ان کے دستخط کرا کر تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اب یہ میری ذمہ داری ہے۔ بھیا، تناوش یقیناً کچھ الٹا سیدھا اگلنا چاہتی تھی۔ پاشا نے فوراً پیار بھرا انداز اپناتے ہوئے اسے جھڑکا۔ اب بس ایک لفظ بھی نہ کہنا اس متعلق، اور وعدہ کرتا ہوں کبیر دادا تمہارے سامنے نہیں آئے گا۔ اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ جس نے تناوش کی بات سنے بغیر رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ کبیر دادا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کی زندہ مثال بنا بیٹھا تھا۔ ساری گفتگو سن کر اسے پاشا پر ذرا سا بھی شک نہیں ہوا تھا۔ دادا، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ موبائل فون جیب میں ڈالتے ہی وہ مستفسر ہوا۔ کبیر دادا اسے جواب دیے بغیر میز کی چکنی سطح پر نظریں جمائے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ دادا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ ہنسی خوشی جانا چاہے گی تو آپ نہیں روکیں گے۔ اب آپ نے اپنے کانوں سے سن لیا ہے، اسے طلاق بھی چاہیے اور وہ آپ کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی۔ سامنا تو اسے کرنا پڑے گا، کبیر دادا نے جیسے خود کلامی کی تھی۔ موت سے آنکھیں ملانے والا ایک لڑکی کی بے وفائی پر اپنے شاگرد سے نگاہ نہیں ملا پا رہا تھا۔ اسی وقت پاشا کے موبائل فون پر پیغام کی گھنٹی بجی۔ تناوش نے پیغام بھیجا تھا، وہ پڑھنے لگا۔ بھیا پلیز انہیں کہہ دینا کہ مجھے طلاق نہ دیں، بے شک ساری زندگی انہیں منہ نہیں دکھاؤں گی، پلیز وہ آپ کی بات نہیں ٹالیں گے۔ بے وقوف ہو تم، اس نے فوراً ہی جواب دے کر وہ پیغام مٹا دیا۔ بھیا پلیز، اگر مجھے بعد میں لگا کہ طلاق لینا ضروری تھا تو میں اس وقت آپ کو کہہ کر طلاق لے لوں گی، مگر فی الحال نہیں۔ پلیز انہیں کہیں نا کہ اگر انہوں نے مجھے طلاق دی تو مجھے کچھ ہو جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نے دوسرے میسج کا جواب لکھ کر بھیجا اور دوسرا پیغام بھی مٹا دیا۔ اسی کے پیغام ہیں، کبیر دادا کو جانے کیسے اندازہ ہوا تھا۔ ہاں، پاشا نے اسباب نے سر ہلایا، مگر ایسے نہیں جو آپ کو پڑھائے جا سکیں۔ وہ بیچاری ڈری ہوئی ہے، مجھے بار بار وعدے یاد دلا رہی ہے، منتیں کر رہی ہے، اور کیوں نہ کرے، آپ کا خوف اب تک ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکا۔ وہ بیچاری تو چھوٹی سی لڑکی ہے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی عملوں کی پوری ہے، کبیر دادا نے دانت پیسے۔ دادا، اگر اسے نادم اور شرمندہ کر کے آپ کی انا کو تسکین مل سکتی ہے تو چلیں ابھی اس کے پاس چلتے ہیں۔ وہ ایک غریب بے سہارا لڑکی ہے، زندگی میں سوائے محرومیوں، حسرتوں اور پوری نہ ہونے والے خواہشوں کے اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ پہلی بار اے سی میں سوئی، پہلی بار فریج کا ٹھنڈا پانی چکھا، ناشتے میں باسی روٹی کھانے والی شہد، جیم، انڈے، مکھن وغیرہ سے لطف اندوز ہوئی۔ اتنا آرام دہ بستر دیکھا، پرتعیش خوابگاہ اور آرام دہ باتھ روم کی سہولت محسوس کی۔ ملازموں کی سی زندگی گزارنے والی کو ملازموں پہ حکم چلانے کا موقع ملا، اور بیچاری زندگی کے حصول کی خواہش میں جی جان سے جت گئی۔ میرے سامنے بھی پہلے تو اس نے اپنی محبت وغیرہ کا ڈھنڈورا پیٹا، لیکن جب میں نے اسی طرح کی کوٹھی، کار اور منہ مانگی دولت دینے کا وعدہ کیا تو اپنے دعوے پہ قائم نہ رہ سکی، اور پھر آپ کا سامنا نہ کرنے کی شرط پر ہنسی خوشی طلاق لینے پر آمادہ ہو گئی۔ اب آپ اسے کس بات پر شرمندہ کریں گے؟ یہی پوچھیں گے کہ وہ جھوٹی محبت ظاہر کرتی رہی، وہ خاموشی سے سر جھکا لے گی اور آپ کی انا کو تسکین مل جائے گی، ہے نا؟ کبیر دادا خاموش بیٹھا رہا۔ دادا، یقین مانے، اس طرح بس میں اس کی نظروں سے گر جاؤں گا۔ کچھ بھی ہے، اس کو میں نے بہن کہا ہے، اور یقین مانے اس کی باتیں سن کر وہ مجھے دھوکے باز نہیں لگی۔ گو وہ آپ سے جھوٹی محبت جتاتی رہی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ اس شادی کو قائم رکھنا چاہتی تھی۔ گو اس کے پس پردہ عیش و آرام کی زندگی کا حصول تھا۔ اب آپ کے بغیر اسے یہ زندگی مل رہی تھی تو اس نے آمادگی ظاہر کرنے میں دیر نہ لگائی۔ میں نے بھی اس سے سچ اگلوانے کے لیے بڑے وعدے اور قسمیں کھائیں کہ اسے آپ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کبیر دادا نے گہرا سانس لے کر پاشا کی باتوں کو ہضم کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے اندر عجیب قسم کی آگ سلگ رہی تھی۔ تناوش ایسے کیسے جا سکتی تھی؟ اب جبکہ وہ اس کی محبت پر اعتبار کر بیٹھا تھا تو اس نے ایک دم اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔
کیا سوچ رہے ہیں؟ پاشا پھر اس کی سوچوں میں مغل ہوا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد وہ بولا، ٹھیک ہے، اسے دوسرے شہر میں منتقل کرو۔ اس کے لیے بہت اچھی کوٹھی خریدنا، کالے رنگ کی مرسڈیز لینا اور اتنی رقم دینا کہ اسے کسی سے مدد کی ضرورت باقی نہ رہے۔ پاشا مسکرایا، رقم تو میرا خیال ہے اس نے حاصل کر لی ہے، کیونکہ خوابگاہ سے نکلتے وقت 2-3 کالے لفافے اس نے پکڑے ہوئے تھے اور ایک لفافے میں مجھے بڑے نوٹوں کی گڈیوں کی جھلک بھی نظر آئی تھی۔ مزید گھر جا کے تسلی کر لینا، 2-2.5 کروڑ تو ہوگا۔ کبیر دادا کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اچھا، یہ حساب کتاب تو بعد میں کرتے رہیں گے، پہلے آپ وعدہ کریں کہ اسے تنگ نہیں کریں گے، میرا مطلب اسے کال وغیرہ بھی نہیں کریں گے۔ کہہ دیا نا، ٹھیک ہے۔ کبیر دادا چڑھ گیا تھا۔ اچھا، آپ اپنا موبائل فون مجھے دے دیں۔ پاشا نے اس کی طرف ہاتھ پھیلایا۔ کبیر دادا نے میز پہ پڑا موبائل فون اس کی طرف دھکیل دیا۔ پاشا نے فوراً تناوش کے نمبر، کالیں اور پیغامات وغیرہ مٹا کر موبائل فون واپس کبیر دادا کی طرف بڑھا دیا۔ میں نے اپنی بہن کا نمبر مٹا دیا ہے، اگر اس کا دل چاہا تو آپ کو کال کر لے گی، ورنہ آپ اسے کال نہیں کر سکیں گے۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ کبیر دادا دھاڑا۔ پہلے میری پٹائی کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکال لیں، اس کے بعد جواب دوں گا۔ اس کا نمبر تو نہیں مٹانا چاہیے تھا۔ کرنا کیا ہے اس کے نمبر کا؟ اگر اسے ضرورت ہوگی تو خود ہی کال کر لے گی، شاید ندامت وغیرہ کے اظہار کے لیے کال کر بھی لے، جو کافی مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ البتہ آپ کو ہلکا ہونے کی اجازت میں ہرگز نہیں دوں گا۔ کبیر دادا ایک چھوٹی سی چھوکری سے محبت کی بھیک مانگتا پھرے، یہ مجھے گوارا نہیں۔ تم بس بکواس کر سکتے ہو، کبیر دادا نے اسے جھڑکا۔ نصیحت سمجھیں، مشورہ جانیں یا بکواس کہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج میرے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ آپ کی صلاحیتوں کو زنگ لگانے والی، آپ کو مقصد سے دور کرنے والی اور آپ کی کامیابی و ترقی کی راہ کا سب سے بڑا روڑا آج میں نے ہٹا دیا ہے۔ اور فکر نہ کرنا، اسے بہن کہا ہے تو اس کے لیے کوٹھی، کار وغیرہ کا بندوبست میں اپنے پیسوں سے کر لوں گا۔ چلنا چاہیے۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر کبیر دادا کھڑا ہو گیا۔ مہربانی فرما کے اس کے گھر کا رخ نہ کر لینا۔ پاشا آخری لمحوں میں سے نصیحت کرنے سے نہیں چوکا تھا۔ البتہ تناوش کو طلاق دینے کا ذکر اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا کہ وہ کبیر دادا کو تھوڑا سا موقع دینا چاہتا تھا۔ یوں ایک دم اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں تھا۔ اپنی پہلی محبت کو وہ اتنی جلدی تو نہیں دل سے نکال سکتا تھا۔ بھاڑ میں جائے یار، کبیر دادا غم و غصے میں کھولتا ہوا دفتر سے باہر نکل گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ بھاں بھاں کرتی ہوئی ماں سے جا لپٹی۔ کیا ہوا میری شہزادی کو؟ بشریٰ اسے ساتھ لپٹائے چارپائی پر بیٹھ گئی، مگر وہ جواب دیے بغیر سسکیاں بھرتی رہی۔ اس کے ہاتھوں میں تھامے سامان کو دیکھتے ہی بشریٰ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ اچھا، اتنا نہیں روتے، میری شہزادی کے لیے رشتوں کی کوئی کمی ہے؟ اتنے رشتے آئیں گے کہ حساب رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر میری گڑیا اپنی پسند کا شہزادہ چنے گی اور آرام سے بقیہ زندگی گزارے گی۔ وہ چیخی، مجھے ان کے علاوہ کوئی نہیں چاہیے، کوئی بھی نہیں، نہ شہزادہ، نہ بادشاہ یا وزیر۔ بشریٰ اسے سمجھانے لگی، ہے نا پاگل، ایک گنڈے موالی سے وفا اور محبت کی توقع رکھنا بے وقوفی ہی تو ہے۔ شکر کرو اس نے اتنی آسانی سے تمہاری جان چھوڑ دی۔ نہیں چھڑانا مجھے اپنی جان، قید رہنا چاہتی ہوں ان کے پاس۔ آپ چلیں، ان سے بات کریں کہ وہ مجھے طلاق نہ دیں، میں ان کی ملازمہ بن کر پڑی رہوں گی، کوئی خواہش، کوئی تمنا نہیں کروں گی۔ وہ جو مرضی آئے کرتے رہیں، مگر مجھے خود سے دور نہ کریں۔ میں انہیں شراب پینے سے بھی منع نہیں کروں گی۔ چلیں نا ماں جی، چلیں ان کے پاس، وہ آپ کی بات نہیں ٹالیں گے۔ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے گڑ گڑانے لگی، ایسا نہیں کہتے میری جان، اسے محبت نہیں کہتے۔ اگر اس کی نظروں میں تمہاری ذرا سی بھی وقعت ہوتی تو تمہیں یوں کیوں دھتکارتا؟ اپنی رہی صحیح عزت گنوانے سے کیا ملے گا؟ جب اسے تم سے محبت ہی نہیں تو میری منت کس کام کی؟ یاد ہے نا کیا کہا تھا کہ اسے ایسے با اختیار اور صاحب حیثیت لوگوں کے لیے ہم غریب مکمل میں ٹاٹ کے پیون جتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس نے بس تمہاری صورت دیکھ کر شادی کی حامی بھری تھی، اور صورت کے پجاری کا دل چند دنوں میں ہی سیر ہو جایا کرتا ہے۔ اب اسے کسی نئی صورت اور تازہ جوانی کی تلاش ہوگی۔ تم اس کے لیے باسی ہو گئی ہو میری شہزادی۔
اس کے پاس دیکھنے والی آنکھ ہوتی تو اسے معلوم ہوتا نا کہ اس نے کس ہیرے کو ٹھوکر ماری ہے۔ نہیں ہوں میں ہیرا، ایک بے حیثیت پتھر سے بھی کم اوقات ہے میری، ان کی ملازمہ بننے کے لائق بھی نہیں۔ نہ دیتی بیوی کے حقوق، اپنی خدمت تو کرنے دیتے، اس بہانے انہیں دیکھتی تو رہتی نا۔ وہ سسکیاں بھر بھر روتی رہی۔ بشرا خاتون کی آنکھیں بھی بیٹی کے غم میں بھر آئی تھی، مگر وہ رو کر اپنی بیٹی کے دکھ کو بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اسے تسلیاں دیتی رہی، سنہرے مستقبل، اندیکھے شہزادے اور آرام دہ خوشگوار ازدواجی زندگی کے بارے میں باتیں کر کے اس کا ذہن بٹاتی رہیں۔ گھنٹے ڈیڑھ میں اس کی حالت سنبھل گئی تھی۔ بشرا تھوڑی دیر اسے گود میں لیے بیٹھی رہی اور پھر اسے چارپائی پہ لٹا کر باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے چائے بنانے سے پہلے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ تناوش ہڑبڑا کر موبائل فون کی طرف متوجہ ہوئی۔ پاشا کی کال نے اسے مایوس کر دیا تھا۔ کسی انہونی کی امید میں اس نے کال وصول کرنے کا بٹن دبا کر موبائل فون کان سے لگا لیا۔ گفتگو کے اختتام پر اس کی مایوسی دو چند ہو گئی تھی، پھر اس سے صبر نہ ہو سکا، وہ پاشا کو پیغام لکھنے لگی۔ کار سے اترتے ہی اس کی نظریں دروازے کی چوکھٹ کو دیکھنے لگی، جہاں سیاہ نشیلی آنکھوں میں محبت کی شمع روشن کیے خوبصورت ہونٹوں پر پیار بھری مسکان سجائے وہ اس کی منتظر کھڑی ہوتی تھی۔ خوابگاہ میں داخل ہوتے ہی اس نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں۔ شراب کی الماری کے تالے میں دھاگا پروئی چابی لگی ہوئی تھی۔ بس اتنا ہی خیال رکھنا تھا، اب شراب نوشی مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی، یا اب تمہارا مطمع نظر پورا ہو گیا ہے۔ کبیر دادا کے دماغ میں شکوہ کرتی سوچ ابھری اور وہ تجوری کی طرف بڑھ گیا۔ تالا کھولتے ہی پاشا کی بات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ پیسوں کے نام پر وہاں پھوٹی کوڑی بھی دکھائی نہ دی، البتہ اس کے ضروری کاغذات وغیرہ کو اس نے نہیں چھیڑا تھا۔ تو تمہیں دولت چاہیے تھی، بہت ساری؟ اس کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ضرور ملے گی، اور بھی ملے گی، مگر سکون نہیں ملے گا، کبھی بھی نہیں۔ یقیناً تم مجھ سے بھی بڑی گینگسٹر نکلی کہ مجھے چاروں شانے چت کر دیا۔ اس کے دماغ میں تناوش کا فقرہ گونجا۔ کبیر کو دادا کہتے ہو تو مجھے دادی کہا کرو۔ اس وقت اس کے فقرے پر ہنسنے والے کو آج محسوس ہو رہا تھا کہ وہ واقعی تناوش دادی ہی نکلی تھی۔ وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوا۔ اس کی الماری خالی تھی، صرف کبیر دادا کا دیا ہوا لباس وہ وہیں چھوڑ گئی تھی۔ اتنے پیسے لے گئی ہو، اپنے پرانے لباس ہی چھوڑ جاتی، اس کی سوچیں شاکی ہوئی تھی۔ اپنے ترتیب سے لٹکے ہوئے سارے لباس اس نے الماری سے باہر نکال کر پھینک دیے۔ دراز میں موجود خوشبو میں بسی جرابیں بھی نیچے قالین پر بکھیر دی۔ نہیں چاہیے تمہاری کوئی خدمت، غصے میں کہتے ہوئے اس نے ڈریسنگ روم میں ترتیب سے رکھی تمام اشیاء بکھیر دی تھی۔ ہاتھ بھی نہ لگانا میری چیزوں کو، دفع ہو جاؤ۔ بڑی آئی محبت جتانے والی، تم جانتی نہیں میں کبیر دادا ہوں، دنیا مجھ سے ڈرتی ہے، اور تمہاری یہ جرت کہ مجھے کبیر کہو، دوبارہ ایسا کہنے کی کوشش بھی کی تو گردن توڑ دوں گا تمہاری۔ وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکل آیا۔ تمہارا کیا خیال ہے میری ہاتھ نہیں ہے، اپنے بوٹ نہیں اتار سکوں گا؟ میز پر بوٹ رکھ اس نے جھک کر باری باری دونوں جوتوں کے تسمے کھولے اور جوتے اتار کے بوٹ ریک کی طرف اچھالتا ہوا چلایا، کھول لیے؟ کیا میرے ہاتھ گھس گئے ہیں یا سانس چڑھ گیا ہے؟ ٹائی بھی کھول لوں گا۔ ٹائی کی گرہ ڈھیلی کر کے اتارتے ہوئے اس نے قالین پر پھینک دی، کوٹ بھی اتار کر دور اچھال دیا۔ بچہ نہیں ہوں، سب کام کر سکتا ہوں۔ بڑی آئی اپنی خدمت سے متاثر کرنے والی، نہیں چاہیے تمہاری خدمت، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ گھر میں کوئی جگہ ہے اور نہ میری زندگی میں۔ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ کھانا نہیں کھاتے تو چائے کی پیالی پی لو، تھکے ہوئے آئے ہو۔ اس کے دماغ میں تناوش کی آواز گونجی، کہاں نہ کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ راحت خالہ بھاگتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ جی صاحب جی، منہ سے کچھ کہے بغیر اس نے ہاتھ کے اشارے سے واپس جانے کا کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ نہیں پیوں گا چائے، کھانا بھی نہیں کھاؤں گا، ہفتہ ہفتہ جرابوں کا ایک ہی جوڑا پہنے رکھوں گا، تین تین بوتلیں شراب کی بھی پیوں گا۔ تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے ٹوکنے والی؟ ہاں بتاؤ نا، تم کون ہو مجھے روکنے والی؟ کبیر دادا عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے، کہیں آئیں اور کہیں گئیں۔ اگر تم خود دفع نہ ہوتی تو کل پرسوں تمہیں بھی ٹھوکر مار کر بھیج دیتا۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑاتا رہا۔
آنکھیں بند کرتے ہی وہ چھلانگ لگا کر پھر خیالوں میں آدھم کی۔ اس کے بازو پہ سر رکھ کر وہ اس کی چھاتی پر ملائم ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ پوچھنے لگا، یہ تناوش بھلا کیسا نام ہے؟ اس کی مترنم ہنسی گونجی۔ کبھی قرآن پڑھا ہو تو پتہ چلے نا جناب کو، 22ویں پارے کی سورۃ سبا میں میرا نام ذکر ہوا ہے۔ پکڑے نہ جانا، ہاتھ نہ آنا، ناممکن الحصول۔ پتہ نہیں آپ کے قابو میں کیسے آ گئی؟ اس نے منہ بنایا۔ جی مجھے کسی کو قابو کرنے کا کوئی شوق نہیں، وہ وارفتگی سے بولی، مگر مجھے تو آپ کے قابو میں آنے کا شوق ہے نا۔ جھوٹی، دروغ گو، غلط بیاں، دھوکے باز، بکواس کرتی ہے۔ وہ پھر غم و غصے میں بڑبڑاتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اس کی نظر شراب کی الماری کی طرف اٹھی اور وہ اسی طرف بڑھ گیا۔ اکٹھی 3 بوتلیں ہاتھ میں پکڑ کر وہ واپس صوفے پہ آن بیٹھا۔ کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ مجھے شراب نوشی سے روک سکے، جتنی مرضی ہوگی پیوں گا۔ بوتل کھول کر اس نے گلاس میں انڈیلنے کا تکلف کیے بغیر بوتل منہ سے لگا لی۔ تلخ سیال نے اس کی چھاتی میں آگ جیسی سلگا دی تھی، مگر وہ غٹا غٹ پیتا رہا۔ ایک بوتل خالی کر کے اس نے دوسری بوتل کھول لی اور دوسری کے ختم ہونے پر تیسری کو ہونٹوں سے لگا لیا۔ ایک دم خالص شراب کی اتنی مقدار معدے میں انڈیلنے سے اس پر مدہوشی چھانے لگی۔ وہ چوتھی بوتل لینے کے لیے الماری کی طرف بڑھا۔ لڑکھڑاتے قدموں نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ وہ لہراتا ہوا قالین پر گرا۔ اس کا سر بڑی مشکل سے بیڈ سے ٹکرانے سے بچا تھا۔ 1-2 لمحہ اسی طرح پڑے رہنے کے بعد وہ سر جھٹکتا ہوا بیڈ کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھا اور پھر اوندھے منہ ہی بیڈ پر لیٹ گیا۔ قریب نہ آنا، مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں، میں اپنا خیال رکھ سکتا ہوں۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہے۔ اپنے گندے ہاتھ میرے سر سے دور رکھو، میں کہہ رہا ہوں دور رکھو اپنے ہاتھ۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کے ہاتھ دور جھٹکنے لگا۔ وہ شاید جلدی سے پیچھے ہٹ گئی تھی، تبھی تو اس کا ہاتھ پکڑ نہیں سکا تھا، مگر جیسے ہی وہ اپنا ہاتھ پیچھے کرتا وہ دوبارہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگتی۔ اس کی شوق، مترنم اور چنچل ہنسی کبیر دادا کو غصہ دلانے لگی، مگر اس میں اسے دور ہٹانے کی سکت نہیں رہی تھی۔ دور ہو جاؤ، پرے ہو جاؤ۔ اس کی آواز نیند میں ڈوب گئی۔ بس اتنی ہی محبت تھی تمہاری؟ اسے قیمتی کار سے اترتے دیکھ کر کبیر دادا نے طعنہ دیا۔ دھوکے باز کہیں کی، مطلبی، خود غرض۔ میرے جذبات سے کھیلتے ہوئے تمہیں ذرا سا بھی احساس نہ ہوا؟ وہ گھبرائے بغیر استہزائیہ لہجے میں بولی، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے والا قاتل، شرابی اور بد کردار شخص مجھے اخلاق سکھا رہا ہے؟ واہ! وہ چلایا، بکواس بند کرو، ورنہ کیا کر لوگے؟ مجھے بھی قتل کر دو گے؟ لو چلاؤ گولی، ڈرتی نہیں ہوں تم سے، جو کر سکتے ہو کر لو۔ تمہارے جیسی گھٹیا عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ تعریف کرنے کا شکریہ۔ اس کی گنگناتی ہنسی نے کبیر دادا کے کانوں میں رس انڈیلا۔ اتنا غصہ ہونے کے باوجود وہ اس کی ہنسی سے خود کو متاثر ہونے سے نہیں روک سکا تھا۔ تمہیں یہاں بھی تو عیاشی بھری زندگی مل سکتی تھی، پھر تم نے دور جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اس مرتبہ اس کے لہجے میں غصے کے بجائے شکوے کا عنصر نمایاں تھا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ کسی کی ملازمہ بن کر رہنا کون پسند کرتا ہے مسٹر کبیر؟ ملازمہ اور بیوی میں فرق ہوتا ہے، نام کی حد تک۔ کام دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے، اور جب آزادی کی زندگی میسر ہو تو کیا ضرورت ہے قید میں رہنے کی؟ پلیز، وہ منتوں پر اتر آیا۔ ہا ہا ہا، اس نے طنزیہ کہکا لگایا۔ تم تو بہت بڑے دادا ہو، اتنی جلدی گھٹنے ٹیک دیے؟ بے پرواہی سے کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی، اور کبیر دادا حسرت بھری نظروں سے اسے گھورتا رہ گیا۔ تھوڑا سا تو کھا لو، ماں نے نوالا اس کے ہونٹوں کی طرف بڑھایا۔ دل نہیں چاہ رہا ماں جی، اس نے ماں کا ہاتھ دور دھکیل دیا۔ ایسا نہیں کرتے میری جان، زندگی، خوشیاں کسی ایک ہی شخص سے تو نہیں جڑی ہوتی۔ تمہیں اتنے خوبصورت، وجیح اور پرکشش جوان ملیں گے کہ وہ گنڈا تمہیں یاد بھی نہیں آئے گا۔ وہ سسکی، بھولے گا تو یاد آئے گا نا؟ کیا وہ اکیلا مرد ہے دنیا میں؟ بشرا نے ہلکے سے ڈانٹا۔ ابو جان بھی تو اکیلے مرد نہیں تھے ماں جی، پھر آپ نے پوری جوانی کیوں ضائع کر دی؟ طنز کے بجائے اس کے لہجے میں شکوہ چھپا تھا۔ کیونکہ وہ مجھے چاہتے تھے، اتنا جتنا آج تک کسی نے کسی کو بھی نہیں چاہا ہوگا۔ اتنی توجہ دیتے تھے کہ اتنی توجہ کوئی نہیں دے سکتا تھا۔
ایسے محبوب کا سوگ منانے کے لیے تو میری ایک زندگی بھی کم ہے۔ اگر مجھے 10 زندگیاں اور ملیں تو اپنے رفیق کی یاد میں گزار دوں گی، مگر تم کس بلبوتے پہ اپنے شوہر کا تقابل میرے شوہر سے کر رہی ہو؟ یہ زیادتی ہے میری جان، کیونکہ میرے شوہر کو تو مجھ سے موت نے چھینا ہے اور تمہارے موالی نے ٹھوکر مار کر تمہیں اپنی زندگی سے دور کیا ہے۔ وہ نادم ہیں، اس لیے تو میرا سامنا نہیں کرنا چاہتے، اور انہیں میری فکر ہے۔ وہ چاہتے ہیں میں کسی محفوظ مقام پر اپنی زندگی گزاروں۔ اسی وجہ سے انہوں نے پاشا بھائی کو کہا ہے کہ میرے حوالے بہت ساری دولت کر دیں، مجھے گاڑی بنگلہ خرید کر دیں۔ میں نے تو آپ کی وجہ سے منع کر دیا کہ امی جان کو حرام کی دولت نہیں چاہیے۔ سچ میں میری شہزادی اتنی سیانی ہو گئی ہے۔ کھانے کے برتن ایک طرف کر اس نے تناوش کو اپنی گود میں گھسیٹ لیا۔ میں جھوٹ نہیں بولتی ماں جی، اس کا مطلب ہے میں یوں ہی سوچ رہی تھی کہ میری شہزادی عیش و آرام کی زندگی چھن جانے کی وجہ سے پریشان ہے۔ میں ان کے ساتھ جھونپڑی میں بھی رہنے کو تیار ہوں ماں جی، اور یقین مانے میں انہیں گناہ کی زندگی سے نکالنے کا سوچے ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ شراب نوشی کی عادت ان سے چھڑا رہی تھی، باقی کام بھی وہ ضرور چھوڑ دیتے، مگر پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ آخری جملہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھر گئی تھی۔ شاید وہ تمہاری بہتری چاہتا ہے، اسی لیے خود سے دور کر دیا، بشرا نے اسے تسلی دی۔ مجھے نہیں چاہیے یہ بہتری، میں انہیں کسی بھی چیز کسی بھی کام سے منع نہیں کروں گی، بس اپنے ساتھ رکھیں، خود سے دور نہ کریں۔ بیٹی، پتہ ہے محبت ایک بہت قیمتی اور اعلیٰ جذبہ ہے، اور کسی کی محبت میں پاگل ہو جانا فطرتی معاملہ ہے۔ انسان کے بس سے باہر ہے کہ وہ کسی کی محبت کو اپنے دل سے نکال پھینکے، لیکن محبت ہو جانے کے بعد اپنے افعال اور حرکات پر قابو پانا ضرور انسان کے بس میں ہوتا ہے۔ تمہیں اس سے محبت ہے، 1000 بار کرو، تمہیں وہ پیارا لگتا ہے ضرور لگا کرے، مگر اپنے پاگل پن کو دل سے باہر نہ آنے دو بیٹی۔ خود کو اتنا نہ گراؤ کہ پاتال میں جا گرو۔ اگر کسی کو تمہاری محبت کی پرواہ نہیں تو کیوں اپنی محبت کی ناقدری کرواتی ہو؟ کیوں اپنے قیمتی جذبات کو سستا بنا کر پیش کرتی ہو؟ کیوں اپنی ذات کی نفی کرنے پہ تل گئی ہو؟ اس کی محبت کو بے شک دل سے نہ نکالو، مگر وہ تمہیں اپنی زندگی سے دور کر رہا ہے تو دور ہو جاؤ۔ محبت خوراک نہیں کہ بھیک میں مل جائے، ہیرے جواہرات نہیں کہ دولت سے خریدی جائے، زمین جائیداد نہیں کہ ورثے میں حاصل ہو، سلطنت حکومت نہیں کہ بزور بازو چھین لی جائے۔ یہ تو خود رو پودے کی طرح پنپنے والا جذبہ ہے، جو بغیر محنت، کھیتی باڑی اور پانی لگانے کے کسی بنجر زمین میں بھی اگاتا ہے۔ جیسے آپ کسی کی محبت کو دل سے نہیں نکال سکتی، یوں ہی کسی کے دل میں زبردستی محبت ڈالی بھی نہیں جا سکتی۔ بیٹی، چھوڑ دو اس کے خیال، اگر وہ تم سے دور خوش رہ سکتا ہے تو اس کی خوشی میں خوش رہو، یہی تو محبت کا فلسفہ ہے۔ میں انہیں دور رہ کر دکھاؤں گی ماں جی، وہ ضرور پچھتائیں گے۔ دیکھنا ایک دن انہیں میری یاد آئے گی، جب وہ بکھریں گے اور انہیں سمیٹنے والا کوئی نہیں ہوگا، جب وہ روئیں گے اور آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، جب وہ اکیلے ہوں گے اور ساتھ نبھانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور تب وہ میرے پاس آئیں گے اور میں انہیں سمیٹنے کے لیے اپنی آغوش وا کر دوں گی۔ میں انہیں کوئی تانا نہیں دوں گی ماں جی، کچھ بھی نہیں کہوں گی، گزرا وقت بالکل بھی یاد نہیں کراؤں گی، بس کہہ دوں گی کہ میں تو کب سے منتظر تھی، آپ نے خود ہی دیر کر دی۔ نمکین پانی اس کے گالوں پر بہنے لگا۔ پھر وہی بے وقوفی، اٹھو اور تھوڑا سا کھانا کھا لو۔ اسے گود سے اٹھا کر بشرا زبردستی سے کھانا کھلانے لگی۔ توہن و کرہن اسے چند نوالے نگلنے پڑے۔ کھانے کے بعد بشرا اس کے لیے چائے بنا کر لے آئی تھی۔ چائے پیتے ہی وہ مستفسر ہوئی۔ ماں جی، پاشا بھائی کہہ رہے تھے کہ یہاں ہماری جان کو خطرہ ہے، کیونکہ میری وجہ سے کافی خطرناک لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے، اور اب جب میں ان کی زندگی سے نکل گئی ہوں تو وہ خطرناک لوگ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے پاشا بھائی کہہ رہے تھے کہ ماں کے ساتھ مل کر سوچ لو کہ کس علاقے میں رہنا ہمیں پسند ہے، وہ اس گھر کے بدلے ہمیں وہاں گھر بنا کر دیں گے۔ میں نے بھی کچھ ایسا ہی سوچ رکھا ہے بیٹی، صبح مولوی صاحب سے جا کر اس بارے میں مشورہ لوں گی، اور اب تو ہمارا گھر بھی اچھے داموں بک جائے گا۔ اتنا کام تو تمہارا کمبخت شوہر ہنسی خوشی کروا دے گا نا۔ ماں جی، وہ بنگلہ لے کر دینے کو تیار ہے، آپ ہاں تو کریں۔ مجھے نہیں چاہیے حرام کی دولت، بس ہمارا اپنا پیسہ کافی ہے۔ پھر انہیں کوس کیوں رہی ہیں؟ تناوش خفا ہونے لگی۔
کبھی دادا کے خلاف وہ کچھ بھی تو نہیں سن سکتی تھی، تو اور کسے کوسوں؟ اپنی شہزادی کی آنکھوں میں آنسو لانے والے کو دعائیں تو نہیں دے سکتی۔ ماں جی، میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، آپ بھی کر دیں، اور یاد رکھنا اگر انہیں کچھ ہو گیا تو آپ کی بیٹی بھی زندہ نہیں رہ پائے گی۔ بشرا بولی، ٹھیک ہے، لیکن اس شرط پر کہ تم کوئی بیوقوفی کی حرکت نہیں کرو گی، نہ تو اسے ملنے کی کوشش کرو گی نہ کال پر بات کرنے کی۔ وہ مایوسی سے بولی، پاشا بھائی نے ان کا موبائل فون نمبر میرے موبائل سے مٹا دیا ہے۔ بشرا تحسین آمیز لہجے میں بولی، بہت اچھا کیا ہے اس لڑکے نے، اگر انہوں نے کال کی پھر میں بات کروں گی۔ ایک عجیب سی حسرت اس کے لہجے میں ابل رہی تھی۔ ہاں ہاں کر لینا، بشرا جان چھڑاتے ہوئے بولی۔ اب آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرو۔ وہ خود بھی لیٹ گئی۔ تناوش آنکھیں بند کر کے بھی جاگتی رہی۔ گاہے گاہے وہ موبائل فون کی اسکرین پر بھی نگاہ دوڑا لیتی۔